علیکم ویور امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تسی ویکھ رہے میرا چینل حسنین ایگریکلچر ولاگ۔ آج میں تھوڑے نال نویں ویڈیو لے کے حاضر ہویا ہوں۔ ویڈیو ویکھن تو پہلے میرے چینل نو لائک تے سبسکرائب کر لو۔ یہ تھوڑی والوں حوصلہ دیون دا میں نے گفٹ ہو سی تاکہ میں تھوڑے نال نویں انفارمیشن شیئر کر سکاں۔ دوستو آج اسی تانوں دساں گے کہ باڑ دا استعمال کیوں کرنا ہے، باڑ کیوں بہت اہم ہے۔ اس طرح دوستو اس نے یہ درخت لائے ہوئے نے توڑ تک مکمل لین ساڑی درختیں لگی ہوئی باغ نال۔ دوستو ایک کامیاب باغ دے گرد ہوا توڑ باڑ لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے باغات کے گرد ہوا توڑ باڑ یا کانٹے دار باڑ نہیں لگائی جاتی، جس سے پھلدار پودوں اور پھل دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوستو یہ بات تو حقیقت ہے۔ باغ لگانے سے 1-2 سال ہوا توڑ باغ کے ارد گرد لگا دینے چاہیے۔ جو ہم نے باغ لگانا ہے نا، باغ لگانے سے 1-2 سال پہلے جو ہوا توڑ باڑ ہے وہ ہمیں لگا دینی چاہیے، تاکہ جب پھلدار پودوں کے بڑھنے سے پہلے ہوا توڑ باڑ تیار ہو چکی ہو، ٹھیک ہے دوستو۔ باڑوں کی 2 اقسام ہیں۔ ایک جو ہے ہم نے لگائی ہوئی ہے اونچی بڑھنے والی باڑ، جو تیز ہوا کو روکنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہم نے بڑے بڑے درخت لگائے ہیں، لسوڑا لگایا ہوا ہے، کوئی لکاٹ کے پودے ہیں، کچھ شری ہیں، اس طرح ہی، ٹھیک ہے۔ اس میں ششم ہے، سفیدہ ہے، جامن ہے، تخمی آم ہے، پوندی بیر ہے، شہتوت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے باڑ ہم نے باڑ کی 2 اقسام ہے نا، ایک تو میں نے بتا دی، اب دوسری بتانے لگا ہوں۔ دوسری جو ہے چھوٹے اور کانٹے دار باڑ، جو گھنے اور کانٹے دار کھٹا کرنجو، تخمی بیر اور ولایتی کیکر گلاب وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ باڑوں کا فائدہ اب سن لو، باڑوں کیا فائدہ ہے۔ ہوا توڑ باڑ تیز ہواؤں سے پھلدار پودوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے نہ صرف پھل اور پھلوں کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ بڑے بڑے پھلدار پودے بھی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ تو دوست حقیقت ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے۔ ہوا توڑ باڑ جو ہوتی ہے نا، اس کی اونچائی تیز ہواؤں سے نقصان پہنچنے کی حد کا تعلق براہ راست ہے۔ اگر ہوا توڑ باڑ کی اونچائی 20-25 فٹ ہو تو تیز ہوا کا اثر 70 یا 80 فٹ تک نہیں ہوگا۔ دوستو جو ہم نے پودوں کا انتخاب کرنا ہے ہوا توڑ باڑ کے لیے، ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کرنا اور کیا کرنا ہے۔ ہوا توڑ باڑ کے پودوں کا انتخاب اس طرح کے پودوں کو کریں جو پھلدار پودوں کی نشو و نما کے نقصان دہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے سائے کا اثر اور جڑوں کا اثر پھلدار پودوں کی صحت پر نہ پڑے، ایسے پودوں کا انتخاب کرنا ہے وہ جس سے پرافٹ بھی آ جائے۔ تخمی بیر لگا لیں، آم لگا لیں، یہ لسوڑی کا پودا لگا لیں، کوئی اور پھل لگا لیں۔ اور ہوا توڑ باڑ پھلدار پودوں کے سیدھا بڑھنے اور پھیلنے پھولنے میں مدد دے، ٹھیک ہے۔ گرم ہوا سے پھلدار پودے محفوظ ہونے کی وجہ سے پتوں کے ذریعے زیادہ نمی خارج نہیں کرتے اور آب پاشی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ باڑ لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پھلدار پودے ہیں وہ نمی خارج نہیں کرتے اور ہمیں آب پاشی کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو اس لیے کوشش کرو کہ باڑ لازمی لگاؤ باغات کے ساتھ، اور زمین سے بخارات بھی کم اڑتے ہیں۔ ہم دوستو کتنی اہم باتیں بتا رہا ہوں آپ کو یار، پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب تو کر لو پلیز یار دوستو۔ دیکھو میں آپ کو اتنی اہم بتا رہا ہوں کہ باڑ لگانے سے ایک تو زمین سے بخارات بھی کم اڑتے ہیں، اور دوسرا نمی جو پودے ہیں نمی خارج نہیں کرتے باڑ لگانے سے۔ اور جو سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں
وہ یہ ہے کہ زمین میں نمی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ دوستو یار اب تو میرا حق بنتا ہے، آپ میرے کمنٹ بھی کرو، دعا بھی کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی کرو۔ میں نے 3 باتیں پورا میرا جو باقی منٹ ایک سائڈ پہ اور 3 باتیں جو ہیں بارڈ کی وہ ایک سائڈ پہ رکھ دی ہیں میں نے۔ 3 باتیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ بارڈ لگانے سے اپاچی کی ضرورت کم ہوتی ہے، زمین سے بخارات بھی کم اڑتے ہیں، نمی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے، ٹھیک ہے، نمی خارج نہیں کرتے، پتے جو ہے نمی خارج بھی نہیں کرتے۔ دوستو یہ دیکھو کتنی اہم باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا، جن علاقوں میں تیز آندھی آتی ہیں اپنے ساتھ ریت کے ذرات لاتی ہیں، وہاں سے ہوا توڑ باڑ تیز ہوا گرم ریت لے کر برے اثر سے پھلدار پودوں کے پتوں اور پھل دونوں کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہوا توڑ باڑ جو ہے پتوں کو بھی، پھل کو بھی، پھولوں کو بھی محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے، ہماری باغ کی خوبصورتی اور قیمت کو بھی بڑھاتی ہے۔ سٹرس خاندان کے باغ کے ارد گرد کھٹی یا کھٹے کے باڑے نہ لگائیں۔ کوشش کریں کہ اس باغات کے ارد گرد جو ہے نا کھٹی یا کھٹے کے باڑ نہ لگائیں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا دوستو، کیونکہ بہت سارے اٹیک ہوتے ہیں جو ان کی وجہ سے باغات پر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نقصان دہ کیڑے اور بیماریاں حملہ کرتی ہیں اور پھلدار پودوں پر پھیلتی ہیں، کھٹی ہوئی بیماریاں آتی ہیں وہ پھر آگے باغات میں پھیلتی ہیں، پھر اس طرح ہم اس کو کنٹرول کرنے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آم لگا لیں، بیر لگا لیں، کوئی اور فروٹ کے پودے لگا لیں جو آپ کو دل کرتا ہے، لیکن کھٹی نہ لگائیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور جو ہوا توڑ باڑ کی جڑیں کافی دور تک پھیلتی ہیں دوستو، یہ دیکھو ہم نے جو باڑ لگائی ہوئی ہے تقریباً کتنی جگہ، یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے تقریباً 10 فٹ جگہ چھوڑی ہوئی ہے جہاں ہم نے باڑ لگائی ہوئی ہے، باڑ کے ساتھ ہم نے 10 جگہ چھوڑی ہوئی ہے پودوں کی، تاکہ پودے کی جڑیں جو ہیں، باڑ کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہ اٹیچ ہوں، ٹھیک ہے۔ سے باغ کے ارد گرد ہوا توڑ باڑ سے باغ کے اندر طرف 3 سے 4 فٹ کی گہری کھائی کھود دی جائے تاکہ ہوا توڑ باڑ کی جڑیں باغ کے اندر نہ پھیلیں۔ دوستو ہم نے ویسی جگہ چھوڑی ہوئی ہے 5-6 فٹ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے چھوڑی ہوئی ہے کہ تاکہ ہمارا جب جڑیں ہیں وہ اس کے اندر نہ پھیلیں، اور جو ہم نے پودے لگائے ہوئے ہیں، ادھر درخت لگائے ہوئے ہیں، ان کی جڑیں زیادہ پھیلتی نہیں ہیں، آپ جامن لگا لیں، ٹھیک ہے، جو دل کرتا ہے وہ لگا لیں، لیکن کوشش کریں کہ یا فاصلہ چھوڑ دیں یا پھر گہرے جو گڑھے کھودنے ہیں ان سے بہتر ہے کہ تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے لگا دیں تاکہ ہمارے پودوں کی جڑیں ان کے ساتھ نہ ملیں اور نہ پودوں کو نقصان ہو، نہ اس کو نقصان ہو، باڑ کو نقصان ہو، اور کام بھی چلتا رہے۔ دوستو اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔